دنیا میں سب جانور ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ بہت ہی عجیب ہوتے ہیں، پر ان میں کچھ جانور تو عجیب الخلقت پائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں تو خوبصورت ہوتے ہی ہیں پر لاکھوں میں ایک مرتبہ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم انہی جانوروں کو دیکھنے والے ہیں، تو چلیے پھر مل کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں گابلنگ شارک کو، جو اپنے پنک رنگ کی وجہ سے الگ ہی نظر آتی ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں گا، یہ ڈیپ سی میں پائی جاتی ہے۔ اس کے جبڑوں میں تیز اور نوکیلے دانت ہوتے ہیں جو اسے مزید ڈراؤنا کر دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ 30 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے، لیکن سال 2000 میں ایک ایسی گابلنگ شارک کو دیکھا گیا جو صرف 20 فٹ لمبی تھی۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو 330 فٹ گہرے پانی میں ہی ملے گی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ 4000 فٹ کی گہرائی میں آسانی کے ساتھ ڈائیو کر سکتی ہے، اور اس کے تیرنے کی سپیڈ بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ اب ملیے اس خوبصورت ییٹی کریب سے۔ ویسے تو کریبز بہت ہی ڈراؤنے ہوتے ہیں، لیکن ییٹی کریب دیکھنے میں اتنا بھلا لگتا ہے کہ اسے پکڑنے کا دل کرتا ہے۔ اس کی ٹانگوں اور ہاتھوں پر موجود بال اسے اور بھی پپو بنا دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کریبز کی یہ قسم زیادہ پرانی نہیں ہے، اسے پہلی بار سال 2005 میں دیکھا گیا تھا۔ یہ سمندر کی انتہائی گہرائی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر موجود بال بھلے تو لگتے ہیں، پر ان کے لیے یہ بڑے کام کے بھی ہیں، کیونکہ ان میں پھنسنے والے بیکٹیریا ہی کھا کر یہ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ اب ملیے سٹار نوز مول سے، جو کہ ہوتا تو چوہے کی طرح ہی ہے، پر اس کی ناک اسے سب سے الگ اور خوبصورت بنا دیتی ہے، جو کہ سٹار کی طرح ہوتی ہے۔ اصل میں سٹار نوز مول مکمل طور پر بلائنڈ ہوتا ہے، اور اپنی ناک کی مدد سے یہ شکار کو آسانی کے ساتھ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس کے شکار کو ڈھونڈنے کی حس بھی بہت تیز ہوتی ہے، یہ ملی سیکنڈ میں شکار کو محسوس کر لیتا ہے۔ ویسے مول کی یہ قسم نارتھ امریکہ میں ہی پائی جاتی ہے۔ سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اب دیکھیے اس تصویر کو، جو ریئل ہے یا پھر فیک یہ تو معلوم نہیں، پر یہاں تو کچھ مڈ فش ایک ایل کو کھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ویسے اس تصویر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب عجیب دکھنے والے جانوروں میں ایک تھارنی ڈریگن بھی ہے۔ اسے تھارنی ڈیول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ دکھنے میں کسی بھی شیطان سے کم نہیں ہوتا۔ اس کے جسم پر کانٹے نکلے ہوتے ہیں جو شکاری جانوروں کو اس سے دور ہی رکھتے ہیں، پر اگر کوئی سر پھرا جانور اس پر اٹیک کرنے سے باز نہ آئے تو اس کے پاس اس کا حل بھی موجود ہے۔ اس کے سر کے بالکل پیچھے ایک ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے جسے یہ خطرہ محسوس ہونے پر اوپر کر لیتا ہے۔ شکاری جانور جب اس پر اٹیک کرتے ہیں تو اس پر موجود کانٹے اسے چبھ جاتے ہیں، یوں یہ صحرا کا شیطان بچ نکلتا ہے۔ ویسے یہ رنگ بدلنے میں بھی مہارت رکھتا ہے، جیسا ریت کا رنگ ہوتا ہے اس کی رنگت بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ اب ملیے پانڈا آنٹ سے، جو دکھنے میں تو بالکل پانڈا کی طرح ہوتی ہے، جسے 1938 میں دریافت کیا گیا تھا، جو ہوتا تو ایک کیڑا ہی ہے، لیکن اس کی بلیک اینڈ وائٹ رنگت اسے پانڈا سے ملا دیتی ہے۔ اس کے جسم پر ہلکے بال بھی پائے جاتے ہیں، لیکن خوبصورت ہونے کے ساتھ ہی یہ زہریلی بھی ہوتی ہے۔ اب ایک کریب تو یہ بھی ہے جو اپنی لمبی ٹانگوں کے ساتھ مکڑی کی طرح ہی لگتا ہے۔ کریب کی یہ قسم جاپان کے پانیوں میں ہی پائی جاتی ہے، اور اگر اس کی ٹانگوں کو کھول دیا جائے تو یہ 12 فٹ تک لمبی ہو جاتی ہیں۔ اس کا اوپر کا شیل کچھوے کی طرح کافی سخت ہوتا ہے، جو اسے دوسرے جانوروں سے بچا کر رکھتا ہے۔ اس کی ایک خاصیت اور بھی ہے جو اسے دوسرے کیکڑوں سے الگ کر دیتی ہے، یہ سمندر کی تہہ کے مطابق ہی اپنا رنگ بدل لیتا ہے، پر جاپانی تو اسے بھی نہیں چھوڑتے اور پکا کر کھا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی تعداد میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ اب ملیے لمبی داڑھی والے اس پرندے سے، جسے لانگ واٹرڈ امبریلا برڈ کہا جاتا ہے، جو آپ کو صرف کولمبیا میں ہی ملے گا۔ اس کی کالی رنگت اسے خوبصورت تو بنا ہی دیتی ہے، پر اس کے سر پر موجود تاج اور داڑھی کی طرح لٹکتے ہوئے پر اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ لیکن بڑھتی ہوئی آبادی اور مائننگ کی وجہ سے اس کی آبادی صرف 20,000 ہی رہ چکی ہے۔ کچھ مقامی لوگ تو اسے پکا کر کھا بھی لیتے ہیں۔ عجیب الخلقت جانوروں میں تو ایک سی پگ بھی ہے، جو کہ سمندر کے اس حصے میں رہنا پسند کرتا ہے جو سب سے گہرا اور ٹھنڈا ہو۔ اپنی ٹرانسپیرنٹ باڈی اور پتلی ٹانگوں کے ساتھ یہ دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو لگتا ہے۔ اسے پہلی بار 1882 میں ایک سویڈش سائنٹسٹ نے دریافت کیا تھا۔ یہ سمندر کی تہہ میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔
امیلیسٹینک لیف ٹیلڈ گیکو سے۔ ویسے تو دنیا میں لیزرڈ کی بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں ایک گیکو بھی ہوتا ہے جو کہ کیموفلاج کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ درختوں کے رنگ کے مطابق ہی یہ اپنے رنگ کو بدل لیتا ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ ایک سوکھا ہوا پتا ہی لگتا ہے۔ ویسے اس کی نسل کافی خطرے میں ہے کیونکہ درختوں کی کٹائی کی وجہ سے اس کی ہیبیٹیٹ کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ اینیملز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کیجئے۔